بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کو کعب بن عمر ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ نے گرفتار کیا تھا۔ حضرت عباس قوی اور جسیم تھے، ابو الیسر نحیف یعنی کمزور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الیسر، تو نے عباس کو کیسے گرفتار کیا؟ ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے میری امداد کی جس کو میں نے کبھی نہ اس سے پہلے دیکھا نہ بعد میں، اور اس کی حیت ایسی اور ایسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق کہ ایک محترم فرشتے نے تیری امداد کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بندش ذرا سخت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کراہنے کی آواز سنی تو نیند اڑ گئی۔ انصار کو جب اس کا علم ہوا تو آپ کی گرہ کھول دی اور مزید برآں یہ درخواست کی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فدیہ چھوڑ دیں۔ انصار نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھانجا اس لیے کہا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی عبد المطلب کی والدہ انصار کی تھی، اور بھانجا کہنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اس پر فدیہ چھوڑنے کا احسان ہماری گردن پر ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات پر، اس لیے کہ یہ فدیہ ہم اپنا بھانجا ہونے کی حیثیت سے چھوڑتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ یہ حضرات انصار کا سلیقہ اور حسن ادب تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ خدا کی قسم اس سے ایک درہم بھی نہ چھوڑو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب فدیہ کا مطالبہ کیا گیا تو اپنی ناداری کا عذر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا وہ مال کہاں ہے جو تم نے اور تمہاری بیوی ام فضل نے مال مل کر دفن کیا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی حیران رہ گئے اور عرض کیا کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، میرے اور ام فضل کے سوا کسی کو بھی اس کا علم نہ تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 100 اوقیہ اور عقیل بن ابی طالب پر 80 اوقیہ فدیہ لگایا۔ تمام قیدیوں میں سب سے زائد فدیہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت کی وجہ سے میرا فدیہ اس قدر زائد تجویز کیا، یعنی قرابت کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے فدیے میں تخفیف فرماتے، لیکن بجائے تخفیف کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے فدیے کی مقدار سب سے زائد کر دی۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ، اے نبی، آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے جو آپ کے قبضے میں ہیں کہ تم اس فدیے پر کچھ افسوس نہ کرو، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھے گا، یعنی دل سے اسلام لے آئیں گے، تو جو تم سے لے لیا گیا ہے اس سے کہیں زائد اور بہتر تم کو عطا فرما دے گا اور تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ کاش مجھ سے اس وقت اور بھی زیادہ فدیہ لیا جاتا۔ حق تعالی شانہ نے جتنا مجھ سے لیا اس سے بہتر اور زائد مجھ کو دیا۔ 100 اوقیہ کے بدلے 100 غلام عطا فرمائے جو سب کے سب تاجر ہیں۔ یہ وعدہ حق تعالی شانہ نے دنیا ہی میں پورا فرمایا، اور دوسرا وعدہ مغفرت کا تھا، میں اس کا امیدوار ہوں۔ اسیران بدر میں نوفل بن حارث بھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ دینے کو کہا تو یہ جواب دیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جو فدیے میں دے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نیزے کہاں ہیں جو تم جدہ میں چھوڑ آئے ہو؟
نوفل نے کہا کہ بخدا اللہ کے بعد میرے سوا کسی کو بھی ان کا علم نہ تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نیزے فدیے میں دیے جن کی تعداد 1000 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم فرمایا اور زمانہ جاہلیت میں بھی دونوں آپس میں دوست تھے اور تجارت میں بھی شریک رہتے تھے۔ عمیر بن وہب جمحی اسلام کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا۔ مکہ کے زمانہ قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ایذائیں پہنچائی تھی۔ قیدیوں میں اس کا بیٹا وہب بن عمیر بھی تھا۔ ایک دن عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صفوان نے مقتولین بدر کا تذکرہ کر کے کہا کہ اب زندگی کا مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم، سرداران قریش کے قتل ہو جانے کے بعد حقیقت میں زندگی کا مزہ ہی جاتا رہا۔ اگر میرے ذمے قرض اور بچوں کا فکر نہ ہوتا تو ابھی جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کراتا۔ صفوان بہت خوش ہوا اور کہا کہ تیرا قرض اور اہل و عیال کی خبر گیری سب میرے ذمے ہے۔ اور اسی وقت صفوان نے تلوار سیکل یعنی تیز کروائی اور زہر میں بجھا کر عمیر کو دی۔ عمیر مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اونٹ ٹھہرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کسی ناپاک ارادے سے آیا ہے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تلوار کا پرتلا پکڑ لیا اور کھینچتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کھڑا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ عمیر سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا کہ اپنے قیدی کو چھڑانے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کہو، اس لیے آئے ہو، سچ بتلاؤ کہ تم نے اور صفوان نے حتیم میں بیٹھ کر کیا مشورہ کیا تھا؟ عمیر نے گھبرا کر کہا کہ میں نے کیا مشورہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میرے قتل کا ذمہ لیا تھا اس شرط پر کہ صفوان تیرے اہل و عیال کی خبر گیری کرے اور تیرا قرض ادا کرے۔ عمیر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس واقعے کا سوائے میرے اور صفوان کے کسی کو علم نہ تھا، پس اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی، پس ایمان لایا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے بھائی کو دین کی باتیں سمجھاؤ اور قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی چھوڑ دو۔ اسی وقت قیدی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نور کے بجھانے کی بہت کوشش کی اور جن لوگوں نے اللہ عز و جل کے دین کو قبول کیا ان کو طرح طرح سے ستایا۔ اب مجھ کو اجازت دیجیے کہ مکہ مکرمہ جا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں، شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ کے دشمنوں کو ستاؤں جیسا کہ اس سے قبل اللہ کے دوستوں کو ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ عمیر مدینہ سے روانہ ہوئے اور صفوان بن امیہ لوگوں سے یہ کہتا پھرتا تھا کہ اے لوگوں، چند روز میں تم کو ایسی بشارت سناؤں گا جو تم کو بدر کا صدمہ بھلا دے گی، اور ہر وارد و صادر سے عمیر کی خبریں دریافت کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ عمیر کے اسلام لانے کی خبر پہنچی۔ صفوان یہ خبر سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور قسم کھائی کہ خدا کی قسم عمیر سے بات بھی نہ کروں گا اور نہ اس سے کبھی کوئی نفع پہنچاؤں گا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچے اور دعوت اسلام میں مصروف ہو گئے۔ بہت سے لوگ آپ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے اور جو لوگ اسلام کے دشمن تھے ان کو خوب ستایا۔ صلاۃ العید۔ بدر سے واپسی کے بعد شوال کی یکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز ادا فرمائی۔ یہ پہلی عید الفطر تھی۔ فضائل بدریین۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمایا
کہ تحقیق اللہ نے اہل بدر کی طرف نظر فرمائی اور یہ کہہ دیا کہ جو چاہے کرو، جنت تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے۔ معاذ اللہ، جو چاہے کرو سے اہل بدر کو گناہوں کی اجازت دینا مقصود نہیں، بلکہ ان کے صدق اور اخلاص کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ بارگاہ خداوندی میں اہل بدر کی مخلصانہ جانبازی اور محبانہ اور والہانہ سرفروشی مسلم ہو چکی ہے۔ مرتے دم تک ان لوگوں کے قدم زیادہ محبت و وفا سے کبھی ڈگمگانے والے نہیں، ان کے قلوب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت سے لبریز ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدر میں حاضر ہوا وہ ہرگز جہنم میں نہ جائے گا۔ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بدر کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل اور بہتر۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے سب فرشتوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ ائمہ حدیث اور علماء سیرت نے اپنی اپنی تصانیف میں اسماء بدریین کے ذکر کا خاص اہتمام فرمایا ہے، مگر حروف تہجی کے لحاظ سے سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء بدریین یعنی بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ناموں کو مرتب فرمایا ہے، اور اہل بدریین میں صرف 44 نام اپنی جامع صحیح میں ذکر فرمائے ہیں جو ان کی شرائط صحت کے مطابق ہیں۔ علامہ دوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مشائخ حدیث سے سنا ہے کہ صحیح بخاری میں اسماء بدریین کے ذکر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اسماء ملائکہ بدریین علیہم السلام۔ جنگ بدر میں فرشتوں کا آسمان سے مسلمانوں کی امداد کے لیے نازل ہونا اور پھر ان کا جہاد و قتال میں شریک ہونا آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے پہلے معلوم ہو چکا ہے، لیکن روایات حدیث سے صرف 3 فرشتوں کے نام معلوم ہو سکے ہیں۔ نمبر 1، افضل الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ نمبر 2، سیدنا میکائیل علیہ السلام۔ نمبر 3، سیدنا اسرافیل علیہ السلام۔ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام: حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ذو الشمالین بن عمر بن عبد عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عاقل بن کبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محجہ بن صالح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفوان بن بیضہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مبشر بن عبد منذر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یزید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رافع بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معوذ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معوذ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ عوف اور معوذ یہ دونوں بھائی ہیں اور والدہ کا نام افرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب بدر میں شہید ہوئے، حق تعالی شانہ نے ان پر تجلی فرمائی اور اپنے دیدار پر انوار سے ان کی آنکھوں کو منور فرمایا اور کہا کہ اے میرے بندوں، کیا چاہتے ہو؟ اصحاب نے عرض کیا کہ اے پروردگار، جن نغمائے جنت سے تو نے ہم کو سرفراز فرمایا، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے؟ حق تعالی شانہ نے فرمایا، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ چوتھی مرتبہ اصحاب اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اجمعین نے عرض کیا کہ اے پروردگار، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں پھر ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائیں تاکہ پھر تیری راہ میں قتل ہوں جیسے اب قتل ہوئے۔